آج کا یہ دوسرا نشست ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، آج کے نشست میں بتوفیق اللہ تعالی وعونہ مختصر انداز سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات بطور فائدہ کے سمجھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن وہ یہود ہے اور مشرکین ہیں۔ روز اول سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان یہودیوں نے قسم کے سازشیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا خیبر کے طرف، اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے چالاکی سے کام لیا۔ یمن میں یہودیوں کے ایک علمی گھرانہ تھا جن کے سرخیل تھے عبداللہ بن سبا، اس نے چالاکی سے کام لیا، بظاہر اسلام قبول کیا، اور اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں کے اس اتفاق کو کیسے بکھیرا جائے، کیسے منتشر کیا جائے، کیسے ان میں تفرقہ ڈالا جائے، کیونکہ میدان میں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں ایسے نظریات کو داخل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ آپس میں لڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہ ناکام رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے شہید کیا۔ یہ بھی یمن میں اس یہودی عبداللہ بن سبا کی سازش کے نتیجہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کے نرم مزاجی سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا، آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی عہدہ دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدہ دینے سے انکار کیا تو وہ اور زیادہ غصہ ہو گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف سازشیں کرنے لگے، یہاں تک کہ جعلی خطوط لکھ کر، واقعہ کربلا میں بھی آ کر میں بیان کروں گا، جعلی خطوط لکھ کر کہ یہ خط علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، یہ خط ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے، یہ خط عبداللہ بن عمر کی طرف سے، یہ خط عبداللہ بن عباس کی طرف سے ہے۔ جعلی خطوط لکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غاصب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو وزارتیں دی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف باتیں ڈالی، اور جب حج کا موقع تھا، اکثر صحابہ کرام حج پر چلے گئے تھے، تو یہ عبداللہ بن سبا کی جماعت آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے مصر کا گورنر جو ہے اس کو ہم معزول کرنا چاہتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جب یہ دوسرا گورنر آئے تو پہلے گورنر کو چاہیے کہ اپنا جو عہدہ ہے وہ اس کے سپر کر دیں، اور جو نئے گورنر تھا وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اذا جاءک ھذا فاقبلہ، جب یہ نئے گورنر آئے تو اس کو قبول کر دو۔ یہ قافلہ چل رہا تھا، اور یہ خط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حمران، ان کے پاس یہ خط تھا۔ تو عبداللہ بن سبا نے کہا اس غلام سے کہ اب مجھے یہ خط دے رہے تھوڑی دیر کے لیے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، خلیفہ کا خط ہے، اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ غلام سمجھ گئے شاید تعظیماً وہ خط کو دیکھنا چاہتا ہو، بوسہ دینا چاہتا ہو، تو انہوں نے وہ خط اس کو دے دی۔ تو انہوں نے اس میں تحریف کی جو کہ یہودیوں کا وتیرہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا اذا جاءک ھذا فاقبلہ، اس نے با کو حذف کر دیا، اس کے اوپر دو نقطے لگائے، اذا جاءک ھذا فاقتلہ، جب یہ خط آپ کے پاس آئے تو تم نے اس کو قتل کرنا ہے، جب یہ قاصد آپ کے پاس ہے تو آپ نے ان کو قتل کر دیں۔ پھر وہ خط غلام کو واپس کر دی۔
جب یہ قافلہ تھوڑا آگے چلا گیا تو عبداللہ بن سبا نے آواز لگائی کہ دیکھو یہ خط میں ہے کیا. لوگوں نے کہا بس یہی بات تو کہ اذا جاء هذا فاقبلہ. انہوں نے کہا دیکھو جب اس میں دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اذا جاء هذا فاقتلہ. تو جو قافلہ مصر جا رہا تھا وہ مصر جانے کے بجائے واپس مدینہ واپس لوٹا. اور لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید محمد بن ابی بکر کا قتل کا حکم دیا ہو. اس وجہ سے شروع میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ باغی لوگوں کی جماعت شہید کر رہے تھے تو محمد بن ابی بکر بھی آئے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے میری دھاڑی پکڑ لی, اس سے تو آپ کے باپ کو بہت زیادہ حیا آتا تھا. جب وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ ان منافقوں کی سازش ہے, اس نے توبہ کی اور واپس چلے گئے. بہرحال جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ, اور 84 سال کی عمر میں ان پر پانی بند کیا گیا تھا, ان پر کھانا بند کیا گیا تھا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس کے بعد خلافت کا اہل کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جس میں امہات المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے, اس کے علاوہ دیگر بہت سارے صحابہ کرام شامل تھے. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خلافت آپ کا حق ہے, لیکن قاتلین عثمان کو سزا دی جائے, قاتلین عثمان کو سزا دی جائے, اور پھر آپ خلافت کا حقدار ہے, لیکن آپ نے سب سے پہلے قاتلین عثمان کو سزا دے دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال و سوچ یہ تھا کہ حکومت مستحکم ہو جائے بعد میں سزا دے دوں گا. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے آپس میں دو بڑی لڑائی ہوئی, جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے. یہ اجتہادی خطا تھی. مجتہد جب غلطی کرتا ہے پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. جمہور کا مسلک و مشرب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی ثواب ملے گا اس اجتہادی خطا کی وجہ سے. یہاں پر ایک بات میں بطور فائدہ کے آپ کے سامنے ذکر کروں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امیر یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا نہ حکم دیا تھا نہ اس پر راضی تھے. پھر سوال اٹھاتے ہیں جب نہ حکم دیا تھا نہ راضی تھے تو پھر قاتلین حسین کو سزا کیوں نہیں تھی؟ قاتلین حسین کو سزا کیوں نہیں تھی؟ ہم یہاں پر کہتے ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی باوجود یہ کہ وہ ظاہر باہر پھر رہے تھے, کیوں؟ حکومت مستحکم نہیں تھی. اتفاق وہ بکھر جائے گا, متفرق ہو جائے گا. اسی طرح امیر یزید نے بھی قاتلین حسین کو فی الفور سزا نہیں دی, اسی حکمت کی وجہ سے, اسی حکمت کی وجہ سے. فما ہوا جوابکم فہو جوابنا. جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی سزا, قاتلین کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا نہیں دی حکمت کی وجہ سے, اسی طرح امیر یزید نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا نہیں دی اسی حکمت کی وجہ سے. جو اعتراض تم امیر یزید پر کرتے ہو یہ اعتراض تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بنتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں دونوں پر اعتراض درست نہیں ہے, دونوں پر اعتراض درست نہیں ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بالآخر صلح بھی ہوئی. جب صلح ہو گئی تو ان شیعان علی نے, ان محبان علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا, کفر کا فتویٰ لگایا اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا, ان الحکم الا للہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مقرر کیا. بہرحال یہ جو لوگ تھے ان کو پھر اپنا سایہ نظر آیا پانی میں کہ پھر مسلمانوں میں فتوحات آئیں گے اور ہمارا خیر نہیں ہوگا.
تو انہوں نے اسلام کے جو 3 بڑے جرنیل تھے، مدبر اور سیاستدان لوگ تھے، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ان کے لیے 3 آدمی کو مقرر کیا، عبد الرحمن بن ملجم ملعون، اور برق بن عبداللہ تمیمی، اور عامر بن بکر طبیبی۔ ان میں جو آخری 2 تھے وہ تو اپنے سازش میں ناکام ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی کوفی غدار تھے، شیعان علی، محبان علی، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے، محبان علی کہتے۔ اب یہی خوارج عبد الرحمن ابن ملجم، اور باقاعدہ شیعوں کے کتب میں بھی یہ بات مذکور ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں، اور سنیوں کے کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ اوصى بها الیہ وافاض رداءها علیہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی چادر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دی۔ اور خلافت کا یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے اور ہر قسم کے تنازعات سے پاک ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یزید کو ولی عہد مقرر کیا، تو یہ اعتراض جس طرح تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کرتے ہو، یہ اعتراض تو پھر علی رضی اللہ عنہ پر بھی بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ولی عہد مقرر کیا۔ لیکن دونوں پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اہل تھے، اس طرح امیر یزید رحمہ اللہ اہل تھے، اس وجہ سے دونوں نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ مقرر کیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، 6 ماہ انہوں نے خلافت سنبھالی، اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ آج کل اور اس زمانے میں لوگ جو متفق ہوتے ہیں وہ بنو امیہ کے خلافت پر متفق ہوتے ہیں، اور بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مدبر شخصیت ہے کہ اس پر لوگ متفق ہوں گے، اور وہ اہل بھی ہے۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور چند شرائط لکھنا چاہتا ہوں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفید کاغذ ان کی طرف بھیجا، فرمانے لگے جو بھی شرائط آپ لکھنا چاہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ تو اس وقت شیعوں کے کتب میں بھی ہے، مناقب آل ابی طالب میں ہے، فقالوا واللہ یرید ان یصالح معاویہ ویسلم الامر الیہ کفر واللہ الرجل کما کفر ابو، کہنے لگے یہ آدمی چاہتا ہے کہ خلافت امیر معاویہ کے سپر کر دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس طرح ان کے باپ نے کفر کیا تھا اس نے بھی کفر کیا، اور اس کے خیمے پر حملہ کیا، اس کے نیچے سے مسلح کھینچا، اس کو زخمی کیا۔ کس کو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان محبان علی نے، ان شیعان علی نے۔ اور دوسرے طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم حضرت حسن کا گردن تن سے جدا کر کے آپ کی طرف بھیجیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف واپسی خط بھیجا، جو شرائط آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں مجھے منظور ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے ملامت کیا، شیعان علی نے، محبان علی نے، خوفیوں نے، کیا آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی؟ تو انہوں نے فرمایا اے عراقیو، تمہاری 3 کرتوتوں کے بنا پر میں نے تم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک یہ تم نے میرے والد کو شہید کیا، دوسرا یہ تم نے میرے خیمہ پر حملہ آور ہو کر میرا سامان لوٹ لیا، تیسرا یہ کہ تم نے میرے پیٹ میں نیزہ مار کر مجھے زخمی کیا۔ میں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا اب تمہارے لیے ان کے احکام ماننا اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور وہ جو ذہب میں یہ بات موجود ہے۔ بہرحال سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس سال کو عام الجماع کا سال کہا جاتا ہے، اتفاق والا سال۔ فتوحات پھر شروع ہو گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نصف دنیا پر، یعنی تقریباً 64 لاکھ اور 55,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم دوبارہ لہرایا گیا، اور سب سے بڑا بحری جہاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رومیوں کے خلاف ہوا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقط اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا، ان سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، ان سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں شیعوں نے اپنا انتقام لینے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے بیٹوں کو بدنام کیا، ان کے خلاف قسم قسم کے باتیں ذکر کی۔ ایک ہندوستان کے ایک مولوی ہے، وہ آج کل ایسے بکواسات کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی حد نہیں ہے، سید سلیمان ندوی کے خاندان سے۔ کل میں نے ایک کلپ اس کا سنا، وہ اس شر البریہ فرقے سے متاثر ہے، نعوذ باللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ امیر معاویہ میری امت کا فرعون ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا زبان بند کیوں نہیں ہوتا، وہ گھنگا کیوں نہیں ہوتا کہ ایسی شخصیت کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں؟ جو روایت جس سے صحابہ کرام کی شان پر تنقیص لازم آئے، اس روایت کو ہم رد کرتے ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے، وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقل حساب۔ مستدرک حاکم جس میں سینکڑوں موضوعی روایت موجود ہے، ایک موضوعی روایت کا سہارا لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بدماش تنقید کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے۔ تاریخی روایات کو اٹھا کر، موضوعی روایات کو اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں تنقید کرتا، ان کے خلاف قسم قسم کے بکواسات کرتا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، مؤرخ کہتا ہے، سمجھدار کہتا ہے، متکلم کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو بند فرمائے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تنقید کرتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اس امت کا فرعون کہتا ہے۔ گنگا نہیں ہوتا یہ بدماش جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف اسی طرح بکواسات کرتے رہتا ہے۔ یہ آدمی ان روافض سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ آئے روز جب خاص کر محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ بیٹھتا ہے، لائیو کلپ ریکارڈ کرواتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے خلاف طرح طرح کے بکواسات کرتا رہتا ہے اور روافض کی تائید کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ اتفاق کا نام لے کر یہ روافض کے نظریات اور عقائد کا تشہیر کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح باتیں کرنا ایسے صحابی کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جس کے لیے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے، اور یہ بدماش ان کے بارے میں اسی طرح کے الزامات لگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہ ہو اللہ اس کو ذلیل فرمائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بکواسات کرتا رہتا ہے۔ تو شیعہ اور روافض شروع سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے۔ ہمارے بعض سنی جو کہ سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر، جو کہ در حقیقت در پردہ شیعہ ہے، رافضی ہے، وہ اسی طرح سادہ لوح قسم کے مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے اپنے بیانات کے ساتھ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور سوچنے لگے کہ اب تو میں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہوں
اور اپنے زندگی ہی میں کسی کو ولی عہد مقرر کر لو تاکہ بعد میں اختلاف نہ آئے. جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا تھا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بھی اختلاف پیدا ہو جائے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی ارہب ان ادع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعدی کالظأن لا راعی لها. تبری میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں امتی محمدی کو اپنے بعد بکریوں کے اس ریور کی طرح نہ چھوڑو جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو مختلف صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اپنے بعد کس کو ولی عہد مقرر کرو. تو اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کرو کیونکہ وہ اہل ہے، اس پر امت متفق ہو سکتا ہے. اور مشہور صحابی رسول سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کا بیٹا اس کا اہل ہے، آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرو. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا سفر کیا باوجود بیماری کے، اور وہاں پر کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، ان سے مشورہ لیا. سیدنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کرو. اور البدایہ والنہایہ میں ہے فبایع لہ الناس فی سائر الاقالیم، مملکت کے تمام لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ یزید کو ولی عہد مقرر کرو. صرف 5 اشخاص تھے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر باقیوں نے بیعت کی، صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا اس وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی کہ نعوذ باللہ امیر یزید فاسق تھے، شرابی تھے، ظالم تھے؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہے تو ان کے موجودگی میں ایک تابعی کے ہاتھ پر ہم کیوں بیعت کریں. تو انہوں نے بیعت کو مؤخر کیا، بیعت کو انہوں نے مؤخر کیا کہ جب تمام لوگ بیعت کر لیں گے تو آخر میں ہم بھی بیعت کر لیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ ترجیح کس کو دی جاتی تھی؟ دین کو. ایک آدمی دین میں مقدم ہے، وہ خلافت کا اہل ہے، امامت صغریٰ کا اہل بھی ہے، امامت کبریٰ کا اہل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات میں امامت صغریٰ سونپ دی تھی. تو جب امامت صغریٰ کا اہل وہ ہے تو امامت کبریٰ کا اہل بھی وہی آدمی ہوں گے. لیکن بعد میں ایسا ماحول نہیں تھا، دین کے ساتھ ساتھ قومیت کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں مضبوط قوم والا ہے، خلافت کا اہل ہے، حکومت چلا سکتا ہے تو اس کو خلافت دینی چاہیے. یہ بات ابن خلدون نے اپنے اس مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون میں اس بات کو انہوں نے ذکر کیا. تفصیلی بات ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں اس کو خلاصے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں لوگوں کی ترجیح اس بات کی طرف تھی کہ دین میں جو مقدم ہوگا اسی کو خلافت دینے چاہیے. بعد میں لوگوں کی ترجیح یہ ہوئی کہ دین کے ساتھ ساتھ قومیت بھی ہونی چاہیے. تو بنو امیہ ایسا خاندان تھا کہ اس پر لوگ متفق ہو سکتے تھے. اسی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت امیر یزید کو ولی عہد مقرر کیا. اور آپ کے وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، سوائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی. اور یہ بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا، اس کی وجہ کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کے بیٹے تھے، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ولی عہد مقرر کیا، ایسی بات نہیں ہے. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، فرمایا اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لانی فیما اراہ اہل لذلک فاتممہ لہ ما ولیتہ وان کنت ولیتہ لانی احب
فلا تتمم له ما ولیت، اگر میں نے اس کو ولیعہد مقرر کی اس لیے کہ وہ اس کا آل ہے تو اس کے خلافت کو تام فرما دے، اگر اس لیے کسی اور وجہ سے میں نے اس کو ولیعہد مقرر کیا تو فلا تتمم، اے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ولی عہد کو، پھر اس کے خلافت کو تھام نہ فرما دی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے ان کو خلافت سونپ دی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ خلافت کا اہل ہے۔ دیکھو اگر امیر یزید رحمہ اللہ نعوذ باللہ ظالم تھے، فاسق تھے، شرابی تھے، زانی تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی؟ سینکڑوں صحابہ نے جو امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو کیا انہوں نے ایک ظالم فاسق شرابی کے ہاتھ پر بیعت کی؟ اس وقت 300 سے زیادہ صحابہ کرام حیات تھے، سب نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ موجود ہو تو اگر لوگ مجھے خلیفہ بنا دے، مجھ پر متفق ہو سکتے تو اچھی بات ہے۔ اور کوفیوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹا محبت کا جھوٹا دعویٰ کوفیوں کی طرف سے تھا کہ وہ یہاں پر آئیں گے، ہم ان کو شہید کریں گے، جیسا کہ ہم نے ان کے بھائی کو زخمی کیا تھا اور ان کے والد کو شہید کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا چاہتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ امیر یزید فاسق تھے، ظالم تھے، تو وہ صحابہ کرام جو دین میں معمولی اگر کوئی دین سے منحرف ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ایک ظالم فاسق شرابی کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر میں قرآن و سنت سے منحرف ہو جاؤ تم کیا کرو گے؟ سناٹا چھا کیا، صف کے پچھلے صف میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، غریب آدمی تھا، اس نے تلوار سیدھا کی کہ ہم اس تلوار کے ذریعے سے آپ کے گردن کو اڑا دیں گے، اس تلوار کے ذریعے سے ہم آپ کو سیدھا کریں گے۔ وہ صحابہ کرام جو دین میں معمولی جھکاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیا ایک آدمی ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، شرابی ہوگا، کیا وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نکلے تھے کہ ایک ظالم حکومت کے ہاتھ پر وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو سینکڑوں صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، تو اس سے سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اعتراض لازم آتا ہے۔ اگر ہماری موقف کو مانو گے تو اس سے صحابہ کرام کا دامن سورج کی طرح صاف ہوگا، سورج کی طرح۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو روکا کیوں؟ صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ چلے جاتے، جبکہ صحابہ کرام نے ان کو روکا کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ کوفی غدار ہے، آپ کے ساتھ غداری کرنا چاہتے، آپ نہ جائیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جانا وہ جنگ کے لیے نہیں تھا، وہ اس غرض سے تھا کہ شاید کوفی مجھ پر متفق ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ چلے گئے۔ راستے میں جب ان کو پتہ چلا کہ کوفی نے تو غداری کی تو واپس آنے لگے، اور ابن سعد سے کہا کہ بھئی 3 شرطیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے جو بھی شرط آپ قبول کرنا چاہتے ہیں قبول کر لیں۔ تو انہوں نے ایک شرط کو قبول کر لی، لیکن اچانک واقعہ کربلا پیش آیا، منافقوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کے خیمے پر حملہ ور ہوئے، ان سارے خطوط کو جلا دیا۔ یہ مختصر پس منظر ہے۔ سینکڑوں صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے تم یزیدی ہو، تم یزید کا دفاع کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم ان سینکڑوں صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں جنہوں نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ کون کون سے لوگ تھے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا ارقم، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا کعب بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا جابر بن عتیق انصاری، سیدنا مالک بن ربیعہ، سیدنا ثاقب بن ضحاک، سیدنا ابو واقد لیثی، سیدنا ابو قتادہ انصاری، سیدنا رافع بن خدیج، سیدنا قیس بن سعد، سیدنا عثمان بن حنیف، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا زید بن ارقم، سیدنا صفان بن معطل، سیدنا سلمہ ابن الاکوع، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، سیدنا معقل بن یسار، سیدنا عوف بن مالک، سیدنا حکیم بن حزام، سیدنا عدی بن حاتم، سیدنا ابو حریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا سمر بن جندب، سیدنا ولید بن عقبہ، سیدنا سعید بن العاص، سیدنا نعمان بن بشیر، سیدنا ضحاک بن قیس، سیدنا معاویہ بن خدیج، سیدنا عبید اللہ بن عباس، سیدنا مالک بن حویرث، سیدنا شداد بن اوس، سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے علاوہ سینکڑوں صحابہ کرام نے امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ مجھے بتاؤ، یزیدی میں ہو یا ان سارے صحابہ کرام نے امیر یزید کو صالح سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی؟ کیسے باتیں کرتے رہتے ہو؟ کہتے ہیں تم یزید ہو، ہم کیوں یزیدی ہیں؟ ہمیں کیا، ہم یزید کی دفاع کریں؟ ہم ان سینکڑوں صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنی تو فرمانے لگے وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ، ان کے بیٹا یزید رحمہ اللہ وہ بہت زیادہ صالح ہے، نیک ہے۔ فَأَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَأْتُوا طَاعَتَكُمْ، ان کے مجالس کو پکڑو، وَبَيْعَتَكُمْ، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بایعنا هذا الرجل على بیعت اللہ ورسولہ، ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ الغرض سینکڑوں صحابہ کرام نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے، مکہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے روانہ ہوئے اور ابتدائی تحقیق و تفتیش کے لیے سیدنا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ کوفیوں نے پہلے دن ان کا بہت استقبال کیا، گرم اور ولولے کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، اور دوسرے دن ان کے ساتھ غداری کی کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے خط واپس میں بھیجا، واپسی میں حسین رضی اللہ کی طرف کہ آپ نہ آئیے، کوفی غدار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے کی طرف پہنچے تو ان کو خبر پہنچی کہ آپ کا جو چچا زاد بھائی ہے مسلم بن عقیل، ان کو شہید کیا گیا۔ تو فاراد الرجوع فامتنع بنو عقیل، انہوں نے واپسی کے ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے روکا۔ پہلے ہمارا مقصد اور تھا، اب ہمارا مقصد تبدیل ہو گیا، اب ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے۔ دیکھو، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد اس ظالم حکمران کے خلاف خروج تھا تو پھر آپ واپسی کا ارادہ نہ فرماتے، بلکہ آگے چل کر چلے جاتے۔ شروع میں صحابہ کرام نے سمجھایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامک، لیکن پھر بھی وہ نہیں روکے۔ لیکن اب وہ رک رہا ہے، واپس جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ کوفی غدار ہے، اس وجہ سے وہ واپس ہونے لگے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد اس ظالم بادشاہ کے خلاف خروج تھا تو پھر واپس کیوں جا رہے تھے؟ پھر آگے سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اس میں بچے تھے، مستورات تھے۔ ایک آدمی جب جنگ کے لیے جا رہا ہو تو اپنے ساتھ بچے لے کر جاتے، مستورات لے کر جاتے، ان کے پاس تو ہتھیار ہوتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد جنگ بالکل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں ان کے ساتھ ملے عمر بن سعد کا فوجی دستہ، جو حسین رضی اللہ عنہ کے رشتے میں نانا لگتے تھے، اس لیے کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ابن سعد کے لشکر نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ کوفی غدار ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط دکھائے، دیکھو ان خطوط کو، اور
بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام پر خطوط تھے کہ آپ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سردار سارے ابن سعد کے لشکر میں تھے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، تم نے یہ خط نہیں لکھا، تم نے نہیں لکھا، تم نے نہیں لکھا۔ تو انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ بھئی ہم نے تو نہیں لکھا، یہ جعلی خطوط ہے۔ ویسے لوگوں نے ہمارے طرف کی باتیں منسوب کی کہ فلاں گورنر نے، فلاں وزیر نے یہ لکھا ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کوفیوں نے میرے ساتھ غداری کی، تو اس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو 3 شرطیں ذکر کی جو شیعہ اور سنی کے کتب میں موجود ہے۔ پہلی بات، مجھے واپس مکہ جانے دو۔ اگر وہ یزید کے خلاف خروج کرنا چاہتا تھا تو واپس جانے کا کیوں کہتے؟ دوسری بات، یا مجھے اسلام کے سرحدوں پر پہنچا دو تاکہ کفار کے ساتھ جنگ کر سکو امیر یزید کے تحت۔ تیسری بات، یا مجھے یزید کے حالے چلو تاکہ اضع یدی علی ید یزید فہو ابن عمی، تاکہ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں کیونکہ وہ میرا چچا کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں شیعوں کے کتب میں بھی موجود ہے اور سنیوں کے کتب میں بھی موجود ہے۔ ابن زیاد نے تیسری شرط پر اجازت، ابن زیاد کی تیسری شرط پر اجازت ملنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے بیعت کرنے کے لیے دمشق روانہ ہوئے۔ اور یہ جو کربلا آتا ہے یہ دمشق کے راستے پر آتا ہے، کوفہ کے راستے پر نہیں آتا۔ آج کل بعض وہ لوگ جو شرع البریہ سے متاثر ہے وہ کہتے ہیں اور گوگل سے نقشہ نکلوا کر کہتے ہیں دیکھو یہ جو کربلا ہے یہ دمشق کے راستے پر نہیں آتا، کوفہ کے راستے پر آتا ہے۔ گوگل تو دن بدن اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور ایک اور جگہ کے کئی راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ دمشق کی طرف کیوں روانہ ہوئے؟ تاکہ حضرت امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ایک مقام ہے، مقام کربلا، یہاں پر وہ ٹھہرے۔ تو یہ جو منافقین تھے ان کو خیال ہوا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں گے اور وہ خطوط امیر یزید کو دکھائیں گے تو ہمارا خیر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے رات کو حملہ کیا اور ان کے خیموں کو جلا دیا، ان میں وہ خطوط جل گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس کے ساتھ کئی افراد اہل بیت میں شہید ہو گئے۔ اور جب حضرت امیر یزید رحمہ اللہ کو اس بارے میں خبر پہنچی وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے اہل بیت کا بہت زیادہ اکرام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر یزید رحمہ اللہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک زین العابدین رحمہ اللہ دسترخوان پر نہ ہوتے تھے۔ ان کو کپڑے، تحفے، تحائف دیے اور ان کو اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو امیر یزید نے ان کو قتل کیا، ان کے قتل پر راضی تھے تو بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ابتدا میں بدلہ نہیں لیا، شاید بعد میں لیا ہوگا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لیا۔ فما ہوا جوابکم فہوا جوابنا۔ یہ ہے مختصر واقعہ۔ لوگ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر پانی بند ہو گیا تھا اور پھر خون کی بارش ہو گئی، مختلف قسم کے خرافات ملا کر، اور پھر امیر یزید کو برا بلا کہنا، ان کو ظالم کہنا، ان کو شرابی کہنا، ان کو فاسق کہنا، یہ باتیں بالکل درست نہیں ہے۔ آخر میں چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں پانی نہ تھا، اہل بیت پانی کو ترس رہے تھے اور کچھ بچے اور بوڑھے پیاس کی وجہ سے مر بھی گئے، حالانکہ یہ بات غلط اور جھوٹ ہے۔ اہل بیت پر پانی نہ بند ہوا تھا بلکہ ان شیعوں نے خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر کے پیاس کی حالت میں بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر لوگوں کی توجہ اس ظلم سے ہٹانے اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ کا ڈرامہ چاہا کہ کربلا میں اہل بیت پر 7 یا 10 دن پانی بند کیا گیا تھا، اور آج ہر واعظ یہ بیان کرتا رہتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ پانی کس پر بند ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نے تو اتنے دن نہیں گزارے بلکہ قافلہ حسینی 10 محرم کربلا پہنچا تھا اور اسی روز شہادت کا واقعہ وہ پیش آیا شیعانی کوفہ کے ہاتھ۔ تو اب یہ کہنا کہ 5 دن، 7 دن، 10 دن پانی بند ہو گیا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہ مختصر واقعہ کربلا
یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ انشاءاللہ ایک تیسرا درس باقی ہے، وہ امیر یزید کے حوالے سے، فسق یزید کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ امیر یزید رحمہ اللہ کے خلاف ایسے بکواسات کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلا بیان اس بارے میں ہوگا کہ امیر یزید نعوذ باللہ فاسق تھے، ظالم تھے، شرابی تھے یا ایک صالح حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔